بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، توصیف، کتب کی بقوائی، عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے اور ہم سب کا رب۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار سلام۔ اللہم صلی علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ایسا موضوع ہے کہ اگر اس پر عمل پیدا ہو جائے تو آدمی بھی سنور جائے، معاشرہ بھی سنور جائے اور امت بھی عروج پا جائے، اور وہ موضوع نماز کے لیے۔ اسلامی بھائیوں، نماز وہ واحد عبادت ہے جو زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر فرض ہے۔ معراج کی رات اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور 50 نمازیں پڑھی، پھر تقسیم کے بعد 5 نمازیں رہی، لیکن ان 5 نمازوں میں 50 نمازوں کا اجر رکھا گیا، 50 نمازوں کا ثواب رکھا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ 5 نمازیں ادا کریں گے اور ثواب ہمیں 50 نماز کا۔ میرے بھائیوں، یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نماز اللہ کے نزدیک کتنی عظیم عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین بار بار حکم دے رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور یہ حکم ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 70 سے زائد مرتبہ ہے۔ اسلامی بھائیوں، اگر آپ غور کریں کہ قرآن جس چیز کی فرضیت کا اعلان ایک بار بھی کر دے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن نماز کے بارے میں تو بار بار اعلان کر رہا ہے، اس سے آپ لوگ نماز کی اہمیت کا اندازہ لیں۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو اور میرے یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اسلامی بھائیوں، یہ نماز دین کا ستون ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رأس الامر الاسلام، دین کی بنیاد اسلام ہے، وعمود الصلاۃ، اس کا ستون ہے۔ تو آپ ذرا مجھے بتائیں، کیا ستون گر جائے تو کیا عمارت کھڑی رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو میرے بھائیوں، بغیر نماز کے دین کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ بغیر نماز کے دین بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ اور میرے بھائیوں، یہ نماز ہے جو کسی پر بھی معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں معاف نہیں، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور یہ 10 سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم۔ غور کیجیے میرے اسلامی بھائیوں، 10 سال کے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ ابھی وہ نابالغ ہے، کسی چیز کا شریعت میں مکلف نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری شریعت میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے، یہ کس قدر اہم عبادت ہے۔ لیکن آج ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بالغ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، جوان لوگ نماز نہیں پڑھ رہے۔ میرے بھائیو، یاد رکھیے کہ قیامت کے دن بھی ہم سے سب سے پہلے نمازی کے بارے میں حساب ہوگا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما يحاسب الناس يوم القيامة من اعمالهم الصلاة، کہ یقیناً قیامت کے دن لوگوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ یہ نماز کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو حدیث میں جنونے کے لیے کافی ہے، ہمیں جگانے کے لیے کافی ہے، ہمارے اندر احساس پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ ایک دوسرے کو سیکھے، اور جس نے نماز کو اپنا لیا، نماز سے دل لگا لیا، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، دنیا کے فتنوں فساد سے محفوظ کر لیا، اپنے ایمان کی حفاظت کر لیا۔
کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں سے روکتی ہے، انسان کو جھوٹ بولنے سے روکتی ہے، بدنگاہی سے روکتی ہے، بد زبانی سے روکتی ہے، ظلم و ستم سے روکتی ہے، ہر قسم کے گناہوں سے۔ اور یہ نماز ہے جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بدلے اور اس کے رسول، نماز قائم کرنا، زکات ادا کرنا، حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے۔ گویا کہ ان 5 ارکان میں ایک سب سے اہم رکن نماز ہے، اس کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین بار بار حکم دے رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ نماز ہے جس کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال الصلاۃ لوقتها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا یہ سب سے افضل ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اذا حضبه امر صلى، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز سے مشغول ہو جاتے۔ لیکن کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ دین کا اتنا اہم ستون، شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک آج ہم سے غافل ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اذان ہو رہی ہے، مؤذن کہہ رہا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہم میوزک میں، ٹی وی میں، کھیل کود میں اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں۔ کیا حال ہوگا ہمارا اپنے رب کی بارگاہ میں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم کی وجہ سے جہنم کی سزا ملی، تو اپنا پہلا جرم یہی بتلائیں گے کہ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ غور کیجیے میرے بھائیوں کہ جہنمی خود اپنا پہلا جرم یہی بتلائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی نماز کی پابندی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی پابندی کرائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی پابندی کرائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیوی کو نماز پڑھانا خاوند کی ذمہ داری ہے اور نابالغ بیٹے اور بیٹیوں کو نماز پڑھانا باپ کی ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن ایسے باپ، ایسے شوہر مجرموں کی صف میں اٹھائے جائیں گے جو خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے، لیکن جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ مومنوں کے سامنے کیسے اٹھایا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اس کے اعمال کا بدل ہو چکا ہوگا، اللہ کہے گا اسے جنت میں لے جاؤ، اس کے اعمال بھاری ہیں، وہ جنت میں جانے لگے گا۔ ایک عورت چیختی چلاتے ہوئی آئے گی، کہے گی اللہ اس نمازی کو ذرا روکو، اللہ کے حکم سے روکا جائے گا۔ کہے گی عورت کہے گی اللہ یہ بدبخت میرا شوہر تھا، خود تو نماز پڑھتا تھا لیکن کبھی مجھے نماز کا حکم نہیں دیا، کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو لاٹھی اٹھا لیا کرتا تھا، اگر روٹی پکانے میں دیر ہو جائے تو گھر آسمان پہ اٹھا لیا کرتا تھا، لیکن اللہ اس نے کبھی مجھے نماز کا حکم نہیں دیا، کبھی مجھے نماز کی تلقین نہیں دی۔ اللہ کہے گا اسے بھی جہنم ملے گا۔ کیوں؟ کوئی نماز پڑھتا تھا لیکن اپنی بیوی کو نماز کا حکم نہیں دیتا تھا۔ ایک اور جا رہا ہوگا اور ایک بیٹی چیختی چلاتی ہوئی آئے گی، کہے گی اللہ یہ میرا باپ تھا، خود تو نماز پڑھتا تھا لیکن مجھے ٹی وی کے سامنے بیٹھا دیا کرتا تھا، کبھی مجھے اس نے نماز کا حکم نہیں دیا، کبھی مجھے نماز کی تلقین نہیں کی، اللہ کہے گا اسے بھی جہنم ملے گا۔ چھوٹی بہن آئے گی، اس کے مطالبے پہ، اس کے کہنے پہ کہ اسے جہنم میں لے جایا جائے گا۔ ماں آئے گی، کہے گی اللہ یہ جوان بیٹا تھا، اس نے کبھی مجھے دین کا درس نہیں دیا، کبھی مجھ سے نماز کی درخواست نہیں کی، اللہ کہے گا اسے بھی جہنم میں لے۔
اسلامی بھائیوں، ایک نمازی انسان اپنے 4 بے شمار رشتے داروں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. کیوں؟ خود نماز پڑھتا تھا لیکن اپنے گھر والوں پر نماز کو کھلنے دیتا. اس لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی پابندی کرائیں. جیسے کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت کرو. آئیے نماز کے تعلق سے ایک اور واقعہ سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں عشاء کی نماز کی جماعت کے لیے کسی اور کو اپنی جگہ کھڑا کروں اور خود مدینہ کی گلیوں میں جا کر دیکھوں کہ جو شخص مسجد میں آ کر جماعت میں شامل نہ ہوا اس کے گھر کو آگ لگا دوں، کیونکہ وہ گھر مسلمان کا گھر نہیں. اتنی تشدید فرمائے. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے منافقوں کی پہچان کے لیے ایک موٹا اصول واضح کیا تھا. وہ کیا تھا کہ جو شخص عشاء کی نماز اور فجر کی جماعت میں بر وقت حاضر نہ ہوگا تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ منافق ہے، یہ مسلمان نہیں، یہ منافق. صرف پیچھے کھڑے رہنے سے لوگوں کو ایسے شخص کے بارے میں نفاق کا شفا ہو جاتا ہے. لیکن جو کبھی نماز میں حاضر ہی نہیں ہوگا، جس نے کبھی نماز ادا ہی نہیں کی، اس کے بارے میں شریعت اسلام میں کہہ گئے. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سے سب سے پہلے نمازی کے بارے میں سوال ہوگا. جب ہم نماز ہی نہیں قائم کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ مسلمانوں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں. اپنے ایمانوں کو درست کرو اور سمجھو کہ روزہ 4 نمبر کا فریضہ ہے. جب ہم اس 4 نمبر کی بات پر عمل کرتے ہیں، یعنی روزے پر عمل کرتے ہیں، تو پھر ہم دوسرے نمبر پر ہم نے کیوں چھوڑ دیا؟ دوسرے نمبر کی بات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے نمبر پر نماز ہے، ہم اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ میرے بھائی، یہ روزہ کسی نہ کسی حالت میں بندے پر معاف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک ایسا آدمی جو سخت بیمار ہے اور انتہائی برا ہے، اب اس کی جوانی پلٹنے کا کوئی امکان موجود نہیں، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ اپنے کفارے کے طور پر یا اپنے فدیہ کے طور پر روزہ نہ رکھے. اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی ہے. لیکن نماز ایک ایسا اہم فریضہ ہے جو کسی پر بھی معاف نہیں. وہ امیر ہو یا غریب ہو، فقیر ہو، مسافر ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، نماز کسی پر معاف نہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر نماز پڑھے، اور اگر وہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر نماز پڑھے، اور اگر وہ لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے نماز پڑھے. لیکن نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں نماز کو کسی بھی حالت میں ترک نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی حالت میں نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے. آئیے نماز کے تعلق سے ایک اور واقعہ سنیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہو گئے، جن میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گیا، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، اور دوسرے کا 1 سال کے بعد انتقال. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ جس شخص کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا وہ اس شہید سے پہلے جنت میں داخل. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا مرتبہ تو بہت بلند ہے اور وہ شخص اس شہید سے پہلے جنت میں کیسے داخل ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص کا انتقال 1 سال کے بعد ہوا، کیا تم اس کی نیکیوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا اس نے 1 سال رمضان کے روزے نہیں رکھے؟ کیا اس نے سال بھر کی فرض نمازوں میں سے 6000 رکعتیں زیادہ نہیں؟ میرے بھائیوں، اس واقعے سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا ہے. ایک نمازی انسان اس شہید سے پہلے جنت میں داخل. لیکن آج جب ہم اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو کلمہ شہادت کا اقرار کر لینے کے باوجود نہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نہ کوئی اہمیت دیتے ہیں. اس لیے لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی نماز کی پابندی کریں اور دوسروں کو بھی اس کی پابندی کرائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی پابندی کرائیں اور نماز کو بوجھ نہیں بلکہ نعمت سمجھے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارے الہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. بارے الہ ہم میں سے جو خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، اللہ کی گناہوں کو معاف فرما دے. بارے الہ ہم میں سے جو قرض مار ہیں
یا اللہ ان کی نیت سے مدد فرما. آمین.